الحمد لله العلي الكبير المتعال. الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور چکوال کے اس علاقے ڈوڈیال اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم ساتھیو، السلام علیکم. جو عنوان آپ نے لکھا اور دیا، اس پہ چند معروضات عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے اوپر اللہ کی رحمت بن کر آئے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ انا رحمت مہدات. لوگو انا رحمت مہدات،
میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیے میں دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا رحمت مہدات، میں اللہ کی رحمت ہوں جو تمہیں ہدیے میں دیا گیا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں رحمت ہوں، ہدیے میں دیا گیا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ رحمت ہیں عالمین کے لیے۔ اب انہی باتوں کو لے کر میں چند نمونے اور مثالیں پیش کروں گا کہ آپ رحمت ہیں تو کیسے ہیں۔ ویسے نبی کی زندگی کا ہر شعبہ، ہر گوشہ، آپ کی ہر سنت، ہر ادا، ہر تعلیم کا شعبہ رحمت ہی رحمت ہے۔ اور کبھی تو اس رحمت کے اندر اتنا جوش ہوتا ہے کہ اتنا معجزن ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پیغمبر قریب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہیں نہ مار ڈالیں ان کے پیچھے، آپ اپنی جان نہ کھپا دیں ان کے اوپر۔ اتنی درد، اتنی رحمت، اتنی ہمدردی۔ اور قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لفظ قرآن کے بڑے عجیب ہیں۔ رسول تنوین تعظیم کی ہے، اب مانا ہوگا تحقیق آ چکے تمہارے پاس، رسول تعظیم والے رسول، عظمت والے رسول، شان والے رسول آ چکے ہیں۔ کون سی اوصاف والے، کون سی صفات حمیدہ والے پیغمبر آ گئے ہیں؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم، بڑی گراں گزرتی ہے میرے پیغمبر پر وہ چیزیں جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہیں۔ اس آیت میں پیغمبر کی امت پہ ہمدردی کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، او میرے بندو جو تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے وہ میرے نبی پہ گراں گزرتی ہے۔ یہ تو اتنا ہمدرد پیغمبر ہے، آپ سے اتنی محبت کرنے والا پیغمبر ہے، آپ کی ہمدردی کرنے والا ہے کہ خود خون میں رنگین ہونا تو گوارا کر لیتا ہے، لیکن تمہاری معمولی مشقت بھی برداشت نہیں کرتا۔ عزیز علیہ ما عنتم، پہلی صفت۔ حریص علیکم، حریص علیکم، تمہاری ہدایت، تمہاری بلائی، تمہاری بہتری کے بے انتہا حریص ہیں۔ تمہاری جھولیوں میں رحمت اور ہدایت کے اتنے حریص ہیں کہ اپنی آرام کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اپنی تکلیف کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ پتھروں کی بارش جاری ہے لیکن تمہاری جھولیوں میں خیر ڈال رہے ہیں۔ سر کا خون پاؤں تک پہنچ رہا ہے لیکن پھر بھی تمہاری بلائی کے طلبگار ہیں۔ اور اگر دیکھنی ہے یہ مثال تو طائف کا میدان گواہ ہے، طائف کا بازار گواہ ہے۔ رحمت للعالمین کے رحمت ہونے کی ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ اس گاؤں کا نام کیا ہے خاص؟ اچھا یہی میں نے سمجھا میں نے کہیں غلط کہہ دیا تو ڈوڈیال والوں توجہ چاہوں گا، ذرا غور کیجئے۔
مکے والوں نے لہو لہان کر دیا، مکے والوں نے سختی برتی۔ نبی کریم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو ساتھ لیا، فرمایا زید مکے والوں کا رویہ تو یہ ہے، چلیے چھپ چھپ کے چلتے ہیں طائف والوں کے پاس، ہو سکتا ہے وہ میرا درد دل مان جائیں، ہو سکتا ہے ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے۔ ڈوڈیال والوں 10-20 کلومیٹر نہیں 95 کلومیٹر کا راستہ میرے محبوب پیادل طے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی پیسے مانگنے گئے جی؟ کوئی دنیاوی مفاد تھا؟ یہی ہمدردی، یہ رحمت ہے۔ پہنچتے ہیں 95 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے، کھانے کا انتظام نہیں، سواری کے لیے گھوڑا اونٹ نہیں۔ پہنچتے ہیں، بنو ثقیف کے 3 سردار اپنے ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ان میں کعبہ کا غلاف سی رہا ہے۔ نبی کریم داخل ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کوئی دور سے مہمان آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے۔ جی مہمان کیسے آنا ہوا؟ نبی کریم کہنے لگے تم سے مانگنے کچھ نہیں آیا ہوں، تمہیں کچھ دینے آیا ہوں۔ جی بولیے کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، تمہیں اللہ کی توحید سنانے آیا ہوں، تمہیں شرک کے اندھیروں سے نکالنے آیا ہوں، تمہیں نور توحید نور سنت کی طرف دعوت دینے آیا ہوں۔ آپ نے جب رب کا قرآن سنایا، حالانکہ عرب بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، لیکن جب رب کی توحید سنی، آج ان کو اپنی روایات بھی بھول گئی، آج ان کو اپنی ثقافت بھی بھول گئی، آج مہمان نوازی والی صفات بھی بھول گئی۔ ایک کہنے لگا اخرج من بلدنا، نکل جا ہمارے شہر سے۔ دوسرے بھائی کا رویہ یہ تھا کہ کیا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ تیسرا بدبخت کہنے لگا کہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں جھوٹوں سے بات بھی نہیں کرتا، اور اگر آپ سچے ہیں تو آپ سے گفتار، آپ سے تکرار کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور ایک تو یہاں تک بڑا، کہنے لگا یہ غلاف کعبہ میں چیر کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر دوں گا، آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب یہ رویہ، حالانکہ پانی کا پوچھنا چاہیے، بیٹھنے کا کہنا چاہیے، کھانے کا پوچھنا چاہیے، ساری باتیں بدل گئی، یہ رویہ، یہ رد عمل۔ لیکن رحمت للعالمین واقعی رحمت للعالمین ہے۔ کہتے ہیں او بنو ثقیف کے سرداروں، خیر ہے تم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ مجھے اپنا پیغام اس غریب عوام کو سنانے دو، تم نہیں مانتے شاید یہ مان جائیں۔ اس طائف کے شہر والے یہ عاجز فقیر مان جائیں، میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا۔ کہاں ماننے کو تیار ہیں؟ بس منادی کر دی پورے شہر میں کہ او شہر والو، تمہارے باپ دادا کے دین کا دشمن آ گئے ہیں، تمہارے خداؤں کو برا بلا کہنے والے آ گئے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوا، ہر طرف سے نوجوانوں نے جھولیوں میں پتھر ڈال دیے، جھولیاں بھر ڈالی، خواتین چھتوں پہ چڑھتی ہیں، رحمت للعالمین بازار طائف میں چلتے ہیں، ہر طرف سے کھڑے ہیں، پھول نہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں، چیخیں، آوازیں، تانے ہیں۔
اور کون سی ہستی ایسی ہستی ہے کہ ان جیسا نہ آیا ہے نہ آئے گا. شاعر نے خوبی کہا لم یخلق الرحمن مثل محمد، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلقو، کہ اللہ نے محمد جیسا پیدا ہی نہیں کیا. آج طائف میں کئی میلوں تک آپ کا وجود خون میں رنگین ہے. کسی سیرت نگار نے، میں ایک عرب سے کتاب لایا تھا سیرت کی، عجیب جملے لکھے ہیں، جھنجھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں او لوگو کائنات والو انصاف کیجئے، رجل غریب وحید بعید عن اہلہ و وطنہ. او ڈڈیال والو بندہ اکیلا ہو، پردیسی ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اپنے وطن سے دور ہو، اپنے اہل و عیال سے دور ہو، اور اسے خون میں رنگین کر دیا جائے، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل کا کیا حال ہوگا. لیکن نبی کی زبان پر اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی صدا ہے. پہنچتے ہیں، بچے پتھر مار رہے ہیں، لڑکے عتبہ و شیبہ کے باغ میں جا کے پناہ لیتے ہیں. انگوروں کا باغ ہے. جب وہاں جا کے داخل ہوتے ہیں، زید ابن حارثہ بھی نبی کریم کے جبین اطہر سے خون سکاتے ہیں، لیکن خون کہاں صاف ہو رہا ہے، وہ تو جاری ہے. زید آپ کے جوتوں نالین مبارک نکالتے ہیں، وہ نکلتے نہیں، خون جمع ہوا ہے. جب یہ عالم ہے، دور سے عتبہ شیبہ نے دیکھا کہ نبی کریم تو یہاں آئے ہیں اور خون میں رنگین ہے، تو اپنے غلام عداس کو انگوروں کا گچھا ایک پلیٹ اور تھال میں رکھ کے دے دیا. دیکھیے دشمن تھے، انہیں بھی ترس آ گیا تھا. گچھا رکھ کے دیا اور کہا کہ جلدی جاؤ، وہ جو خون میں رنگین بندہ آیا ہے اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، انہیں دے کے آ جاؤ. عداس تھال اٹھائے آ گیا. نبی کریم کی حالت دیکھی، انگوروں کا تھال پیش کیا. نبی کریم دردیدہ دل ہیں، زخمی بدن ہیں، لیکن جب ہاتھ بڑھاتے ہیں انگور کے دانے کی طرف تو کہتے ہیں بسم اللہ. اللہ اکبر. عداس نے جب یہ جملہ سنا کہنے لگا آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عجیب کلمہ کہا ہے بسم اللہ. میں نے تو یہاں کے لوگوں کو یہ جملہ کہتے کبھی نہیں سنا. نبی کریم نے فرمایا تو بتا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ عداس کہنے لگا میں تو عراق کا ایک شہر ہے نینوا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں. جب یہ جملے کہے خون میں رنگین مصطفیٰ مسکرا کے کہنے لگے عداس وہ تو میرے بھائی یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. جب یہ جملہ کہا تو عداس حیران، کہنے لگا آپ انہیں کس طرح جانتے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا عداس وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں. بس یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. حافظ ابن کثیر البدایہ میں لکھتے ہیں فوراً عداس نے یوں ہاتھ تھاما اور بوسہ دے کے کہنے لگا آپ رسول ہیں تو میرا اعلان ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا.
عتبہ شیبہ نظارہ دیکھ رہے ہیں دور سے، جو اس نے ہاتھ چوما تو بس ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین چلی گئی کہ یہ بھی ہاتھ سے گیا۔ زور سے بلایا، عداس ادھر آ۔ جب عداس آیا کہنے لگے یہ کیا ماجرا تھا، تجھے تو صرف انگور دینے بھیجا، تو ہاتھ چومنے کیسے لگ گیا؟ کہنے لگا میں نے صرف ہاتھ نہیں چوما، میں نے ان کا کلمہ بھی پڑھ لیا، وہ نبی ہیں۔ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، آپ کا دین ٹھیک ہے عداس، ان کے دین میں نہ جاؤ۔ وہ کہنے لگے تم سن کے بھی جان کے بھی نہیں مانتے ہو، میں نے پہلی ملاقات میں مان لیا ہے۔ اب جو درد دل کہ رحمت للعالمین، اس رحمت کی ایک جھلک بتانے لگا ہوں، ذرا سنیے، پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ جب یہ عالم ہوا، نبی کریم وہیں بیٹھے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ جب رحمت للعالمین لہو میں رنگین ہوں گے، جب بندہ غمگین ہو اور زخمی ہو تو پھر آواز میں کیا درد ہوتا ہے، تو اس وقت کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا رب العالمین انت رب العالمین انت رب المستضعفین، الى من تکلنی یا اللہ الى عدو یتجہمونی۔ او میرا ڈوڈیال کا دوست سن میرے مصطفیٰ کے جملے، یہی جملے ایک ایک جملہ عابد اور معبود کا فرق واضح کرتا ہے، یہی ایک ایک جملہ محبوب اور معبود کا فرق واضح کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت آپ کے سامنے کرتا ہوں، اللہ میں اپنی کمائیگی کا گلہ شکوہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ فرمایا انت رب المستضعفین، او کمزوروں کے اللہ، تو کمزوروں کا رب ہے۔ الی من تکلنی، او میرے ربا تو نے کیسے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے مجھے، جنہوں نے مجھے لہو لہان کر دیا ہے، لیکن میں خون میں رنگین ہو کے بھی کہتا ہوں کہ ان لم تکن بک علی غضب فلا ابالی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے اس تکلیف کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اللہ اگر تو ناراض نہیں، تو غصے نہیں، تو خفا نہیں، تو میں خون میں رنگین ہو کے بھی راضی ہوں اللہ تجھ سے، میں ناراض نہیں ہوں۔ اور کسی عربی شاعر نے کیا ہی خوب ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ۔ علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے پڑھے ہی نہیں جاتے۔ فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَىٰ وَالْأَنَامُ غِضَابُ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ۔ ترجمہ سن لیجئے، لَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةٌ، اللہ کاش کہ تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے میری زندگی ساری کڑوی کیوں نہ ہو جائے، صرف تو میرے لیے میٹھا ہو جائے، چاہے زندگی سے مٹھاس ختم ہو جائے، اللہ کوئی پرواہ نہیں۔ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، اللہ میرے اور آپ کے تعلقات برابر رہیں، ٹھیک رہیں، چاہے ساری کائنات سے تعلق خراب ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ چلتے ہیں،
لا رہا ہوں اس نقطے کی طرف، اتنا سفر کروایا میں نے آپ کو. جب چلتے ہیں تو یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں. نبی کریم جب باغ سے نکلتے ہیں، طائف کی طرف بڑھتے ہیں، باغ سے نکل کر دوسری منزل کی طرف بڑھتے ہیں، تو نبی کریم فرماتے ہیں میرے اوپر میں دیکھتا ہوں بادل سایہ کر کے جا رہا ہے. سختی آتی ہے لیکن اللہ نوازتے بھی بہت ہیں. بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے میرے ساتھ چل رہا ہے. جو ہی میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو بادل کے ٹکڑے میں جبریل سامنے رونما ہوتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول سلام ہو آپ پر. فرمایا وعلیکہ السلام یا جبریل. تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کی زاری بھی سن لی، اللہ نے آپ کی فریاد بھی سن لی، اور اللہ نے قوم کا رویہ بھی دیکھ لیا ہے. میں اکیلے نہیں آیا، ھذا ملک الجبال، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. آپ اشارہ کر دیجئے، ابھی پہاڑوں کو ٹکرا کے طائف والوں کو چور چور کر دیا جائے گا. نہ مکان رہے گا، نہ مکین رہیں گے، نہ انسان رہے گا، نہ حیوان رہے گا، سارے چور چور کر دیے جائیں. جب بندے کا خون بھی ابھی خشک نہ ہوا ہو، جب بندے نے خون والے کپڑے بھی ابھی نہیں بدلائے ہو، جب بندہ اس تکلیف میں ہو تو کون انتظار کرتا ہے؟ پھر خاص کر جب آفر بھی اللہ کی طرف سے ہو. لیکن رحمت للعالمین کی رحمت کی جھلک بتانے لگا ہوں. فرمایا اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اللہ اللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں، میں تو آج بھی یہ چاہتا ہوں اللہ یہ نہیں مانتے، ان کی نسلوں میں ایسے پیدا کر جو تیری توحید ماننے والے ہوں. میرے دوستو یہی ہے رحمت للعالمین. یہ اس رحمت کی ایک جھلک، اور اس سے بڑھ بڑھ کر مثالیں. ایک مثال یہاں تک دینے لگا ہوں کہ آپ تو مومنوں پر بھی مشقت نہیں برداشت کرتے. تراویح کے لیے ایک رات تشریف لائے، پڑھی، دوسری رات لائے، تیسری رات صحابہ کرام انتظار میں کھڑے ہو، بعض روایات میں چوتھی رات، یہاں تک کہ سحری کا وقت قریب ہو گئے. اللہ کے پاک پیغمبر نہیں آئے. صحابہ نے سحری کر لی. صبح کو فرمایا یا رسول اللہ 3 دن تو آپ آئے، بڑا سرور آیا، لیکن آج کی رات انتظار کیا آپ نہیں آئے. فرمایا دل تو میرا بھی تھا، میں بار بار تیسری رات اس لیے نہیں آیا، چوتھی، کہ کہیں تم پہ تراویح فرض نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ یہ کیوں؟ آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہ فرض ہو جاتی؟ نہ، فرض ہو جاتی تو آپ کے لیے کیا بن جاتی؟ مشکل اور مشقت پڑ جاتی. اور قرآن کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی پہ آپ کو تکلیف دینے والی چیز بڑی گراں گزرتی ہے، آپ کی معمولی مشقت بھی برداشت نہیں کرتے. ایک مثال اور سن لیجیے. فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، مجھے مشقت کا ڈر ہے کہ میرے امت کے لوگ مشقت میں نہ پڑ جائیں، ورنہ میں ان کے اوپر ہر نماز کے لیے مسواک فرض کر دیتا.
حکم دے دیتا میرا دوست کہ ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم نہیں قرار دیا، کہیں آپ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ پھر بھی آپ ہمیں نبی کے دین میں سختی نظر آتی ہے، نبی کے دین میں اپنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہیں ہم پھنس جائیں گے، پتہ نہیں دین آئے گا، اسلام آئے گا تو کیا ہو جائے گا۔ نہ میرا دوست، یہ غلط سوچ ہے، نہ نبی کی سیرت کو پڑھا ہے لوگوں نے، نہ سمجھا ہے۔ ایک مثال اور دینے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے جو فلاں ہمیں امام دیا ہمارے گاؤں میں، ہم سارا دن کھیتی باڑی کرتے ہیں، تھکے ہوئے آتے ہیں، رات عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، بڑی لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مولوی بیچارہ سارا دن سویا رہتا ہے، پھر رات کو یہ کھڑے ہو پھر بس ہی نہیں کرتا۔ دیکھیے ذرا رحمت للعالمین کی رحمت کی ایک جھلک۔ تو فوراً امام کو بلوایا، ان دونوں روایات کا خلاصہ ہے۔ ایک میں فرمایا افتان یا معاذ، افتان، کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ امام سے کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ فرمایا جب جماعت کرانے لگو تو فَلْيُخَفِّفْ، نماز ہلکی پڑھایا کرو، کیوں؟ اس میں بیمار ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، مسافر ہوتے ہیں، ضرورت مند حاجت مند ہوتے ہیں۔ آپ نے تو کہیں جانا نہیں، نماز پڑھانی اور اپنے کمرے میں چلا جانا ہے، لیکن ان میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جن کی ضروریات ہوں گی، کئی کمزور ہوں گے۔ اتنا خیال، یہاں تک رحمت کی ایک جھلک بتانے لگا ہوں۔ فرمایا مسجد نبوی ہے، اللہ ہمیں لے جائے، مسجد نبوی ہے، نبی کریم نماز پڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں دل کرتا ہے کہ قرآن لمبا پڑھنے لگ جاؤں، اتنا لطف آتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں عورتوں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ نبی کریم کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی تھیں، تو فرمایا جب بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں میں کہتا ہوں ماں کا دل دکھیا ہو جائے گا، نماز ہلکی کر دیتا ہوں۔ میرا دوست، رحمت کی جھلک بتا رہا ہوں۔ آیت لوگ پڑھتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، صرف انسان نہیں حیوانوں کے لیے بھی۔ آپ نکلتے ہیں مدینہ منورہ میں، ایک اونٹ آپ کے سامنے آیا، صحابہ کھڑے ہیں، کچھ بڑبڑایا، اونٹ نے اپنے لہجے میں کچھ کہا، نبی کریم کے قریب آیا، کچھ منہ ہلایا، بڑبڑایا سا، لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا کہا۔ نبی کریم نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ جی فلان ساری کا ہے، بلاؤ۔ پیش ہوئے، فرمایا اللہ کے بندے، ان چوپایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ آپ کی شکایت کر رہا ہے کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں، کھلاتا کم ہے، بوجھ اب بھی جوانی والا ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر، جس پیغمبر کی سیرت کا یہ عالم ہو میرا دوست کہ وہ ایک بے زبان حیوان کے اوپر بھی ظلم نہ برداشت کر سکے، وہ کسی انسان اور اپنے ماننے والے امتی کے اوپر ظلم اور مشقت برداشت اور گوارا کریں گے؟ اگر میں مثالیں دینے لگ جاؤں یقین کیجئے ایک کڑی ہے، ملتی جائے گی یہ کڑیاں۔ صرف یہی نہیں، ایک مثال دینے لگا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی فرماتے ہیں آپ کی زبان پر پہلے یہ آیت آئی
سورت ابراہیم کی آیت کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ 13واں پارہ سورت ابراہیم، کیا معنی ہے؟ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، او میرے ربا اس بت پرستی نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور رحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد پھر وہ آیت پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس میں کون سی آیت؟ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تو میری امت کے بندوں کو عذاب دے کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں، بندے جو تیرے ہیں۔ یہ 2 آیتیں پڑھی، فرفع یدیہ، ہاتھ اٹھائے، وبکا، رو پڑے رحمت للعالمین۔ اتنا روئے صحابہ بیٹھے ہیں کہ اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جا، باوجود اس کے کہ اللہ عالم الغیب ہے، علیم بذات الصدور ہے، فرمایا جبریل جلدی جا میرے پیغمبر سے پوچھ کے آپ کیوں رو پڑے ہیں اتنا؟ جبریل آئے، فرمایا ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ کیوں روئے ہیں؟ فرمایا رب امتی امتی امتی۔ میں جملے جب بھی یہ کہتا ہوں وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنا درد ہے اس میں، کتنی اپنائیت ہے۔ رب امتی امتی امتی، اللہ امت کے لیے رو رہا ہوں۔ جبریل جاتے ہیں، اللہ نے واپس جبریل کو بھیجا، اور جو جملے ہیں وہ بھی سن لیجئے، رحمت للعالمین کی محبت دیکھ لیجئے، رب کی عنایت بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا جبریل جا میرے پیغمبر سے کہہ دیجئے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، میرے پاک پیغمبر ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، خوش کر دیں گے، آپ کو ناراض ہونے نہیں دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ میں نے پڑھے، صحیح مسلم کے، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، میں کہتا ہوں آنسو تو بہا لیے لیکن پوری امت کا بیڑا پار لگا دیا، روئے، عاجزیاں کی، لیکن امت کے لیے اتنا کام کر گئے۔ اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، یہی ہے وہ رحمت۔ اور یہ ایک مثال نہیں، ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک مثال اور پیش کر دوں۔ مجھے احساس ہے آپ کا پروگرام جاری رہے گا، بیانات تو بعد میں بھی ہوں گے، مولانا عصمت اللہ صاحب کا بھی بیان ہونا ہے، وہ تشریف لا چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، تو بہرحال میں ایک جھلک دکھانے لگا ہوں۔ وہ یہاں آئیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہوتا ہے ایسے، ہم بہت تھکے ہوتے ہیں۔ میں کراچی سے سفر کر کے آیا اور یہاں پہنچا، آنا میں نے آج رات تھا کراچی سے، لیکن بھائی ارسلان نے کہا کہ جی ہمارا پروگرام خراب ہو جائے گا، آپ نے بہرحال آنا ہے۔
تو اچھا اللہ بھلا کرے، بھائی حزب اللہ صاحب کا کراچی میں ہیں، تو انہوں نے ہمارے ٹکٹ پہلے کر دیے، تو ہم پہنچ آئے اور آپ کے اس پروگرام میں شرکت بھی کی۔ تھکا بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن یقین کیجئے کہ اس مسند پہ آتا ہے، پھر موحدین کی اس محبت کو ہم دیکھتے ہیں، ہماری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کمال ہے اس جگہ کا۔ تو خیر ایک جھلک، قیامت کا دن آئے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، دماغ کھوپڑیوں میں کھول رہا ہوگا، کوئی پسینے میں ناف گھٹنے تک، کوئی سینے تک، کوئی پورا ڈوبا ہوگا۔ یہ منظر ہوگا، لوگ پریشان ہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کیجئے، بس فیصلہ کیجئے جنت کا یا جہنم کا۔ یہاں کھڑے کھڑے بھی تھک گئے ہیں، پاؤں زمین جلاتی ہے، سورج کی تپش دماغ جلا رہی، اللہ بس فیصلہ کیجئے، اس ہلاکت سے ہماری جان چھوٹے، اس مصیبت سے۔ اب کریں تو کیا کریں گے؟ سارے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، متفق علیہ حدیث ہے، آتے ہیں، آدم آپ انسانیت کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے جنت میں رکھا ہے، آپ کو مسجود الملائک بنایا ہے، التجا کیجئے ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے۔ آدم علیہ السلام جواباً کہیں گے لست لہا۔ کیا؟ بس 2 جملے کہوں گا پوری تقریر میں، زندگی بھر یاد رکھنا۔ آدم علیہ السلام کہیں گے لست لہا، یہ میرا کام، میری پوزیشن یہ نہیں ہے، مجھ سے ایک لغزش ہوئی کہ میں نے پھل کھایا تھا، میں آج لب کشائی نہیں کرتا۔ دوسرے کے پاس جائیے، ہر نبی کے پاس آئیں گے، خلیل اللہ کلیم اللہ سے ہوتے ہوتے عیسیٰ روح اللہ تک آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، التجا کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں۔ یاد رکھیے جملہ، کیا کہیں گے؟ ہر نبی کا جواب کیا ہوگا؟ لست لہا، یہ میرا کام نہیں، ہاں مشکل حل کر دیتا ہوں، جائیے، آج کوئی نہیں لب کشائی کر سکتا، ایک راستہ ہے، جائیے سید الانبیاء محمد رسول اللہ کے پاس، آخری نبی کے پاس جائیے۔ لوگ آئیں گے امام الانبیاء کے پاس، بخاری کے الفاظ پڑھنے لگا ہوں، کہیں گے اللہ کے حبیب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں انسانیت پریشانی میں ہے، آپ التجا کیجئے۔ نبی کریم کا جواب سنیے، ہر نبی کا جواب ہے لست لہا، لست لہا، رب نفسی نفسی نفسی، اللہ بس میرا اپنی جان کا سوال ہے، میرا اپنا سوال ہے، اللہ لست لہا۔ لیکن نبی کے پاس آئیں گے، نبی کریم فرماتے ہیں میں جواب دوں گا انا لہا۔ کیا جواب ہے؟ انا لہا، جی ہاں، یہی وہ مقام ہے جس کے لیے میں دنیا میں رویا تھا، یہی تو وہ مقام ہے کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا تھا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے پاک پیغمبر آپ کی چاہت ہو تو آدھی امت کو جنت بھیج دوں، تو میں نے کہا اللہ میں آدھی امت نہیں، مجھے شفاعت کبریٰ کا حق عطا کر دے۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کا حق دیا، انہوں نے دعا دنیا میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ دنیا میں نہیں، وہ دعا اسی دن کے لیے بچائی ہے۔ لفظ کیا ہے؟ فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدَهُ، اللہ اس وقت اپنی تعریفوں کے ایسے کلمات میرے دل میں ڈال
ڈالیں گے۔ نبی کریم فرماتے ہیں جو اس وقت مجھے بھی یاد نہیں ہے اسی وقت اللہ میرے دل میں ڈالیں گے، میں روؤں گا، میں التجا کروں گا، میں اتنی عاجزی کروں گا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ کے اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد سل توتا قل تسمع وشفا تشفا۔ ڈڈیال والا میرا دوست آخری جملے کہنے لگا ہوں، اللہ فرماتے ہیں لیکن یاد رکھیے جملے کیا ہیں؟ فرمایا میرے محبوب بس کیجئے، سر اٹھائیے، آپ بولتے جائیں ہم سنتے جائیں گے، آپ کہیں ہم مانتے جائیں گے، آپ سفارش کرتے جائیں گے، میں بستا جاؤں گا۔ یہاں بھی عابد اور معبود کا فرق ہے، ساجد اور مسجود کا فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا سر اٹھائیے جو جی میں آئے کر جائیے، نہیں نہیں، میرے پیغمبر سر اٹھائیے سل توتا، آپ مانگتے جائیے، مانگنا آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے، دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے، تو اس سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں، مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ میرے دوستو یہ ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔